الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم عن عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب او کما قال علیہ السلام۔ ہم بھی اسی خیال کے حامی ہیں دوستو، ہم بھی اسی خیال کے حامی ہیں دوستو، حب علی کے ساتھ حب معاویہ بھی ہو۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، معزز علماء کرام اور پردہ نشی اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم سب کو قرآن کی صفت پر اور قرآنی احکام پر عمل کرتے ہوئے جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ خالق کائنات رب العالمین جبار و قہار نے قرآن پاک کے ہر سپارے میں جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انہی پاک ہستیوں کے ذکر کرنے کے لیے اور ان کا ذکر سننے کے لیے اللہ نے ہم سب کو اس جگہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، شہدائے اسلام کے جلسے کرنا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت جو صحابہ کرام کے تذکرے کی ہے، وہ ہم لوگ بھی اسی تذکرے میں جمے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ محرم کے جلسے میں جلسے سیرت النبی نہیں ہوتے، جلسے شہدائے اسلام ہوتے ہیں، عظمت صحابہ کے جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ کوئی مہینہ خاص ہے اس کام کے لیے؟ یہ سوال حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے کیا گیا، تو حضرت نے اس کا جواب فرمایا کہ اس مہینے میں کچھ کینہ پرور اور کچھ دل کے کھوٹ لوگ ایسے ہیں جن کی نگاہوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کھٹکتی ہے، تو وہ اس مہینے میں صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم تان و تشنیع کرتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کی عظمت کے بچانے کے لیے اور ان کے تذکروں کو ذکر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان جلسوں کا کرنا سنت ہی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کی غرض سے ہے تو فرض ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، بڑے اہم جلسے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس گاؤں کے لیے تو انتہائی اہم جلسہ ہے، یہ بڑا اہم جلسہ ہے یہ۔ اس لیے گاؤں کی تمام مائیں اور بہنیں اور تمام مرد حضرات، یہاں تک کہ سمجھدار بچے اس جلسے کے اندر اخیر تک پوری دل جمعی کے ساتھ سنیں، اور یاد رکھنا یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ حضرات کی ایمان کی حفاظت کے لیے 3 اساتذہ کی نگرانی میں سبق سنایا جائے گا۔ اس سبق کا یاد کرنا اور اس سبق کا سمجھنا پوری بستی کے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔
اس آیت کریمہ کی تشریح کرنے سے پہلے ایک اہم بات ذہن میں رکھیں، بڑی اہم بات ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، ایمان کی سلامت کے لیے عقیدوں کا درست کرنا فرض ہے۔ ایمان کی سلامت کے لیے عقیدوں کا درست کرنا فرض ہے۔ آپ بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر کے لائیں گے تو رائی کے دانے کے برابر بچانے والے مومن کو ایمان کے بدلے میں اللہ دنیا سے کئی گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، جس رائی کے دانے کے برابر کی دولت کی قیمت جنت ہے، اب بتائیے اس دولت کی حفاظت کرنا سونے اور چاندی کے زیورات سے زیادہ اہم ہے۔ سونے اور چاندی کے زیورات سے سعودیہ عرب کی کرنسی کی حفاظت سے زیادہ ضروری چیز ہے میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو۔ اس لیے عقیدوں کی درستگی بڑی اہم چیز ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو ایک مان لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لو، اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مان لو، ایمان واجب ہو گیا، ایمان باقی رہ گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے بارے میں وحدانیت کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسالت کا یقین، قرآن کے بارے میں اللہ کی کتاب ہونے کا یقین بالکل اسی طریقے سے عقائد کی چیزوں میں آتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ہر صحابی جنتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بات صادر ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ میں سے تم کسی ایک صحابی کی اقتدا کر لوگے تو جنتی بن جاؤ گے۔ گویا کہ صراط مستقیم کا پیمانہ حضرات صحابہ کرام کا راستہ اور ان کا فعل اور ان کا کردار ہے۔ جب صحابہ کے بارے میں ہمارے ایمان یہ ہوگا کہ ہر صحابی جنتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تمام انبیاء کا اور انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں انسانوں میں سے، ان انسانوں میں اگر کسی کا مقام ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام ہے، سارے صحابہ کے بارے میں۔ اور آگے چل کے دیکھیے، تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ 4 صحابی ہیں، اور وہ کون کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں۔ صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 2 سال کا فرق ہے۔ اور یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صفتوں کے حامل تھے نبوت کے ملنے کے بعد، نبوت سے پہلے ان تمام صفتوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شریک ہیں۔ تاریخ شاہد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی اس سرزمین کے اوپر جہاں پر برائیوں کا جم گٹھا لگا ہوا تھا، شراب نوشی، جوا بازی، بت پرستی، یہ تمام بیماریاں پائی جاتی تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی بھی 63 سال کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی 63 سال کی ہے۔ جن صفتوں کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہی صفتوں کے حامل صدیق اکبر تھے۔ یہ ویسے ہی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے انتخاب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگری دوست بنایا تھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھین لی، خلافت پر ڈھاکہ ڈال دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے لیکن ابو بکر نے خلافت چھینی ہے، میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، جس شخص نے یہ بات کہی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے ہیں، ان کے خلافت پر سب سے پہلے اگر کسی نے بیعت کی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ میں 4 صحابہ کرام افضل ہیں، اور ان 4 صحابہ کے اندر یہ عقیدہ بھی ایمان کے لئے جزو لازم ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، نمبر 2 عمر فاروق ہیں، نمبر 3 عثمان علی غنی ہیں، اور نمبر 4 علی مرتضی ہیں۔ یاد رکھنا
جس مسلمان نے اس ترتیب میں نقب لگا دی اس کا ایمان سلامت نہ رہا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہم اہل سنت والجماعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خلافت، ابو عمر فاروق کی دوسری خلافت، عثمان غنی کی تیسری خلافت، علی مرتضیٰ کی چوتھی خلافت مانتے ہیں۔ جو آدمی اس میں نقب لگائے وہ اپنا بگاڑے، اور اگر اس نے اپنے ایمان کے بگاڑ کے ساتھ کسی مومن کے ایمان کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے، خلفشار پیدا کیا ہے اور اس کے اندر ڈھبا لگایا ہے، یاد رکھنا جہنم میں جائے گا وہ، اور یہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کے گناہ کا وبال اس کے اوپر آئے گا بے شک۔ اللہ رب العالمین، اس لیے مسلمانوں یہ سبق سن لو، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو انبیاء کا ہے، انبیاء میں اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں اگر کوئی افضل ہے اور کسی کو مقام ہے تو حضرات صحابہ کرام کو ہے، اور صحابہ کرام کے اندر اگر کسی کا مقام ہے تو سب سے افضل صحابہ 4 صحابہ ہیں، اور ان چاروں کے اندر سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 خلیفہ عمر فاروق، نمبر 3 خلیفہ عثمان غنی، نمبر 4 خلیفہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک یہ عقیدے سبق ہیں، یہ سبق دیا جا رہا ہے خاص طور سے اس بستی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس بستی کے اندر ان عقیدوں کے اندر دراڑ ڈالنے والے شیطان طبیعت لوگ آ چکے ہیں، لہذا ان کی شیطان طبیعت لوگوں سے، شیطانیت سے بچنے کے لیے یہ سبق ہے اور یہ درس ہے، ہر مومن کو اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور آگے رکھو، آگے سنو، تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ انسان ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن اس خطا کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی ہے اسی دنیا میں توبہ کرنے کی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے ہم تمام صحابہ سے راضی ہیں رضی اللہ عنہم۔ اب کوئی کہے کہ ابو بکر اور علی کے اندر لڑائی ہے، اور علی اور عائشہ کے اندر لڑائی رضی اللہ عنہما، اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑائی ہے، میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، فیصل اللہ ہے، ہم فیصل نہیں ہیں، فیصل اللہ ہے، ہم فیصل نہیں ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان کی لڑائی جگہ اور جائیداد کی نہیں تھی، ان کی لڑائی تقوی اور طہارت پر تھی، اجتہاد پر تھی، ان کی لڑائیوں کے فیصلے اللہ کرے گا، ہم کو ان کی لڑائیوں اور ان کی آپس کی باتوں کے بارے میں ہم فیصل نہیں بنائے گئے ہیں۔ میاں اگر کوئی صحابہ کے بعد کوئی شخص بلوغت سے لے کر کے اور موت تک ایک گناہ نہ کرے تب بھی وہ صحابی کے برابر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابی کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، تمام صحابہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا، تمام صحابہ کے بارے میں سارے صحابی اللہ کے منظور نظر ہیں، اور صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے، کسی صحابی کا اپنا انتخاب نہیں ہے۔ کیوں؟ دلال موجود ہیں اس کے لیے، وقت نہیں میں آپ کو بتاتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے ایسے ہی صحابیت اللہ کا انتخاب ہے، اور یاد رکھنا جیسے نبوت ختم ہو چکی ایسے صحابیت کا مقام، صحابیت کا درد، صحابیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی صحابی نہیں ہوگا، اب کوئی صحابی نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو تمام صحابہ یہ صحابیت کے آخری درجے پر ہیں، اب صحابیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں آپ سنتے ہیں، آپ نے بار بار سنا، خطیب کہتا ہے اللہ اللہ، بار بار آپ سنتے ہیں، لیکن آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہوگا کیا مطلب ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعنی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ اے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس کے بارے میں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ کہا ہے سے ڈرو، جگہ نادات کا مسئلہ ہے نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے عالم الغیب ہونے کی صفت کے ذریعے سے اللہ کو پتا تھا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد
کچھ گندے ذہن کے لوگ، نالی کے کیڑے ہوں گے جو ان نفوس قدسیہ پر انگلی اٹھائیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پوری امت پر نبی رحمت للعالمین کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا، اے امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا۔ اللہ اللہ فی صحابی، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ نہ بنوانا۔ اور اگر اللہ نے فرمایا لا تتخذوہم من بعدی غرضا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، زبان رسالت سے بات سنیے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کی بنیاد پر محبت کرے گا۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ جو آدمی یہ کہے معاویہ ایسے، علی ایسے، فلاں ایسے، دھمکا ایسے، وہ صحابہ کو نہیں کہہ رہا بلکہ استاد پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ نبی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی، صحابہ کی کیسی تربیت کی، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، صحابہ کی کیسی تربیت کی۔ پتہ کیا چلا؟ صحابہ سے بغض رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور دلیل ہے۔ اب کوئی کہے مجھ کو علی سے محبت ہے، مجھے حسن سے محبت ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ابو بکر سے نفرت ہے، عمر سے نفرت ہے، معاویہ سے نفرت ہے، فلاں سے نفرت ہے، عائشہ سے نفرت ہے، حفصہ سے نفرت ہے، تو وہ حفصہ سے نفرت نہیں کر رہا، عائشہ سے نفرت نہیں کر رہا، علی سے نہیں کر رہا، سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر رہا ہے۔ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض اور عناد بھرا پڑا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، یاد رکھنا جس مجلس میں صحابہ کے بارے میں سب و شتم کیا جا رہا ہو، اپنے کانوں میں انگلی لگا لینا۔ کیوں؟ جب تم ایسی باتوں کو سنو گے تو تمہارے دل پر بھی میل آ جائے گا۔ خدا نہ کرے اگر میل آ گیا، اگر کسی صحابی کے بارے میں کسی طریقے سے کینہ پیدا ہو گیا، کسی طریقے سے کسی قسم کی برائی کی جھلک آ گئی، تو بھائیو ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اس لئے میرے پیارے بھائیو بزرگوں اور دوستو، صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے جنات عدن تجری، ہمیشہ کے رہنے والے باغات پیدا فرمائے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اتنی تمہید تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اب جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کوئی صاحب یہاں رہتے ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کہہ دی ہیں، کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ سچے اہل سنت والجماعت کے دل کے اندر بھی وسوسے اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے ان وسوسوں اور خیالات کی صفائی کرنا، وسوسوں اور خیالات کی صفائی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ جب صحابہ ستاروں کے مانند میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، اور وہ بھی آسمان ہدایت کے ایک ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے ایک ستارے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان سخر بن حرب بن امیہ بن عبد مناف بن عبد شمس، یہ سلسلہ نسب ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ہندہ بنت ربیعہ بن عبد شمس، یہ سلسلہ نسب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جب چلتا ہے تو جا کر کے عبد مناف پر ٹک جاتا ہے، تو عبد مناف پر پہنچنے کے بعد ادھر جو سلسلہ چلے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی جا کر کے عبد مناف پر پہنچ جاتا ہے۔ اور امی جان اور
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا جو سلسلہ نسب چلتا ہے وہ بھی جا کر کے عبد مناف پر پہنچ جاتا ہے. گویا کہ نبی پاک گویا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان سے ہیں، اسماعیلی نسب سے ہیں. وہ آپ غور کیجئے کتنا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے کی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں 2 روایتوں کے مطابق. ایک روایت ہے فتح مکہ کے دن اسلام لائے ہیں، اور ایک روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا، آپ گھر تشریف لائے. امی جان ہندہ سے بیان فرمایا تو امی جان ہندہ نے کہا کہ معاویہ اگر تم اپنے باپ کا مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرو گے تو تمہارا نان اور نفقہ والد صاحب بند کر دیں گے. چنانچہ اس بات کی بنیاد پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے، انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. جب فتح مکہ ہوا ہے اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا ہے، اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن اور یزید. 3 بیٹیاں تھیں، رملہ، عاتقہ، صفیہ. یہ 3 بیٹیاں تھیں. آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، گویا کہ ام المؤمنین ہیں. ہم سب کی ماں ہیں وہ، ہم سب کی ماں ہیں وہ. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب کی ماں ہو گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. جب بھائی ہوئے تو ہمارے کون ہوئے؟ کون ہوئے ہمارے ہوئے ماموں جان. کون ہوئے؟ امیر المومنین، خال المسلمین، محاسن اسلام، کاتب وحی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. بعض علاقوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنیں گے؟ بعض علاقوں میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے جو لوگ اپنی بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سین الف زبر سا لام ادر لے، سین الف زبر سا لام ادر لے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا چاہیے. پھر کیا کہیں گے؟ بیوی کے بھائی، بچوں کے ماموں. کیونکہ ہمارے لکھنؤ اور بارہ بنکی، بہرائچ، سیتاپور، گونڈا، یہ جو اضلاع ہیں، ان اضلاع کے اندر ایک گالی ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، سین علی زبر سا لام ذلے. اس لیے مولانا شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بیوی کے بھائی کو ان الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہیے. لہذا کیا کہیں گے آپ؟ برادر نسبتی کہیں، یا بیوی کے بھائی کہیں، یا بچوں کے ماموں کہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون بنے؟ برادر نسبتی. برادر نسبتی. آپ غور کیجئے کتنا گہرا رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اس بات کی درخواست کی کہ پروردگار عالم جس سے میں رشتہ لوں یا جس کو میں رشتہ دوں اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما. کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا ہم نے اللہ سے درخواست کی ہے پروردگار عالم جس سے میں رشتہ لوں یا جس کو میں رشتہ دوں اے اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما. پیارے بھائی بزرگوں دوستو، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر انسانیت میں کوئی شخص اللہ کا قریبی ہے، مستجاب الدعوات ہے، تو پوری امت اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑا مستجاب الدعوات اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور نبی نے فرمایا جس سے میں رشتہ لوں، جس کو میں رشتہ دوں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کو تو جنت میں داخل فرما۔ تو آپ بتائیے، ابو بکر کی بیٹی امی جان عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ابو بکر آپ کے خسر ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، پوری امت کی ماں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح کی، یعنی دوہرے داماد ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے۔ آپ غور کیجئے، 2 لوگوں سے رشتہ لیا اور 2 کو رشتہ دیا۔ اس رشتے میں جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا کی ہے۔ آپ بتائیے، جو صاحب کہے گئے ہیں معاویہ ایسے ہیں، معاویہ ایسے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر انگلی رکھی ہے، کیا ان کی بات مانی جائے گی یا اللہ اپنے پیغمبر کی بات کو قبول کرے گا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ میاں جو کہے گئے ہیں وہ اپنی خیر منامے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، ہم ایمان والوں پر غلط بیانی کا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اتنا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا، کوئی آدمی سورج پر تھوکے تو تھوک کہاں جائے گا؟ چمگادڑ کو سورج کی روشنی سمجھ میں نہ آئے اور وہ چمگادڑ کو گالی دے تو چمگادڑ کا قصور ہے یا سورج کا قصور ہے؟ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستوں، معاویہ تو آسمان ہدایت پر، آسمان ہدایت کے روشن تابناک ستارے ہیں، ان کے لیے جنت ایگریمنٹ ہو چکی ہے۔ جو شخص ان کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنانے کی فکر کرنا، جہنم میں بنانے کی فکر نہ کرنا۔ پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، آپ غور کیجئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ جانتے ہیں، سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان عائشہ سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر امی جان عائشہ کے حجرے میں بنی ہوئی ہے۔ امی جان خود اس حجرے میں نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں ہے جس کو روضہ اقدس کہا جاتا ہے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں، وہ تمنا کرتی تھی پروردگار عالم میری زندگی کا حصہ معاویہ کو دے دے۔ امی جان کی تمنا تھی میری زندگی کا حصہ معاویہ کو دے دے۔ ایک صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلا کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چپ رہو، چپ رہو، تم ایسے قریشی شخص کے بارے میں تم باتیں کہہ رہے ہو جو شخص غصے کے اندر بھی ہنستا ہے، غصے کے اندر بھی ہنستا ہے، تم ایسے شخص کے بارے میں بات کہہ رہے ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس صاحب آئے اور کہنے لگے، یہ بتائیے کہ امام مالک سے کہنے لگے، یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ اور فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، جو دھول ان کے ناک کے اندر گئی ہے، جو مقام اس دھول کا ہے، اس دھول کے مقام کو عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی میں نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کا بوسہ لے رہی تھی۔ نبی اکبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کون؟
فرمایا میرا بھائی معاویہ. فرمایا ام حبیبہ کیا تم ام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے، میں معاویہ سے محبت کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ سن لو، معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ نالی کے آپ اندازہ لگائیے، جس شخص سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں اور اللہ محبت کرتا ہو، ان نالی کے کیڑوں میں رہنے والے، گندی نالیوں میں رہنے والے کیڑے اگر اس کی برائی کریں گے اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا؟ میاں ہمارا ایمان خراب ہوگا، ہم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہوں گے. ایک دن جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو اپنا مشیر بنا لیجیے، ان سے مشورہ کیا کیجیے. دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا لیجیے، اس لیے کہ یہ وحی پر اللہ، یہ وحی پر امین ہے. آپ غور کیجیے، جو مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمان ہے، سچ پوچھو کہ اس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں. قرآنی آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے لکھنے والا صحابی 13 صحابی تھے، ان 13 صحابیوں میں نمبر 2 پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو آدمی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمان ہے، سچ یہ ہے کہ اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. وہ ایمان قرآن پر کہاں ہو سکتا ہے اس کا؟ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کنڈی بجائی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، دروازہ کھولا تو دیکھا معاویہ ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ آئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اندر بلاؤ. اندر تشریف لائے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب تو یہ قلم چل گیا، موبائل چل گیا، ڈاٹ پین چل گیا، ورنہ جو لوگ پرانے لوگ ہیں جنہوں نے کھڑیے سے، بکتے سے، سینٹھے کی قلم سے تختی یا کاپی لکھی ہے، انہیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. آج کا بچہ یہ بات نہیں سمجھے گا، جانتا ہی نہیں. وہ کیا سینٹھے کا قلم چلتا تھا، روشنائی بور بور کے لکھی جاتی تھی، تو لکھتے لکھتے جب کوئی کام بیچ میں پیش آ جاتا تھا تو وہ قلم اٹھا کر کے کان پر رکھ لی جاتی تھی. جیسا کہ آج بھی بسوں کے کنڈکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ٹکٹ بناتے ہیں، لکھنے کے بعد قلم کو یہاں لگا لیتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر قلم رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ ایک کان پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلم ہے. کاہے کے لیے ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو کہے گا اس کو لکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ. مسلمانوں سنو اور اندازہ لگاؤ، جس شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کہی ہے پوری بستی کے لوگوں پر حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو بستی سے دلا وطن کر دینا چاہیے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ سن لو، آپ کو کتابت وحی کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی ہے، وہ غور سننے کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میں کوئی کام اور کوئی فیصلہ اور کوئی مشورہ اپنے سے نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. پتہ کیا چلا؟ کتابت وحی کا کام جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے. معاویہ کی صحابیت اللہ کا انتخاب
کتابت وحی اللہ کا انتخاب، برادر نسبتی بننا اللہ کا انتخاب ہے. یہ سارے انتخابات تو نبی پاک صلی اللہ، سارے انتخابات تو اللہ کے ہیں. اس میں معاویہ کا کیا کمال، معاویہ کو جو مقام ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ مقام ہے، وہ جو ملا ہے. اب کوئی آدمی اس کو چھیننا چاہے، کوئی آدمی اس پر نقب لگانا چاہے، کوئی آدمی اس پر انگلی رکھنا چاہے تو سچ پوچھو اس کا ایمان اللہ پر نہیں. معاویہ کی ذات کو داغدار کہنا، معاویہ کے بارے میں علی کا دشمن کہنا، علی کا حلیف کہنا، علی کا مخالف کہنا، وہ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. وہ اس کا ایمان تو اللہ پر بھی نہیں ہے. ہم وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآنی آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث نبوی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تو صحابہ کی محبت کے صدقے میں جنت جائیں گے. ہم تو صحابہ کی محبت کے صدقے میں جنت جائیں گے. صحابہ کی محبت کی بنیاد پر نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت کی بنیاد پر کل میدان حشر میں شفاعت نصیب ہوگی. ہو گیا پیارے بھائی بزرگوں دوستو، اخیر بات کہہ کے چل دے رہا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں 22 رجب کو ہوا ہے. دمشق میں آپ مدفون ہیں. ہو سکتا ہے سنا ہو یا نہ سنا ہو تو سنیں گے کہیں. رجب کے مہینے میں ایک تہوار منایا جاتا ہے. جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. رجب کے مہینے میں ایک تہوار منایا جاتا ہے، وہ بھی 22 رجب کو منایا جاتا ہے، جس کو صحابہ کو سب و شتم کہنے والے اس تہوار کا نام کونڈا رکھتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ میٹھی ٹکیا بناتے ہیں، چپے چپے نظر کریں گے، چپے چپے کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے گا. اور کہت کا ہے کہ امام جعفر صادق کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں. جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں نا، ان کے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے، جھوٹ جائز، زنا جائز. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جن کے یہاں کونڈا منایا جاتا ہے نا، ان سب کے لوگوں کے عقیدے یہ ہیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں 22 رجب کو جو کونڈے کا تہوار ہے نا، وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. وہ اصلاً جو ہے جو لوگ کونڈا مناتے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں یہ کونڈے کے تہوار مناتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں کہ جعفر صادق کا فاتحہ کرتا ہوں. اور یہ میں نہیں کہتا، پاکستان میں شیعوں کا سب سے بڑا عالم اکبر جاڑی وہ کہتا ہے کونڈے کی تہوار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تو معاویہ کے انتقال پر خوشی منائی جاتی ہے، لیکن چونکہ تقیہ چل رہا ہے، تقیہ جائز ہے، تو تہوار خوشی ان کی ہے. اور جھوٹ بول کے تقیہ کر دیا کہ جعفر صادق کا کیا ہے نظر ہے یہ. اور مسلمانوں یہ نہیں جانتے تھے تو اب اگلی بات تو جانتے ہی ہوں گے، بچنے کا اہتمام کیجئے گا. عام طور سے جب شادی وغیرہ آتی ہے اور رشتے کیے جاتے ہیں اور تاریخیں دیکھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں مولا صاحب، امام صاحب، حافظ جی جنتری لے آؤ، تاریخ دیکھ لو. تو کہوں سفید سفید لکھا ہوئی ہے؟ نہیں، اندر ایک مرض ہے. کیا تاریخ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہیں نحس تو نہیں ہے؟ نحس اور ساتھ دیکھ لیجئے. اگر نحس والے میں کرو گے تو نقصان ہوگا، تو نحس اور ساتھ دیکھ لیجئے. مسلمانوں، اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والوں، صحابہ کے شہدائی سن لو. جو آدمی شادی کی تاریخوں میں نحس اور عقرب کو دیکھتا ہے وہ بھی شیعوں کا دوست بن رہا ہے. یہ نحس اور عقرب کا معاملہ شیعوں کی طرف سے ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل لیجئے. پاکستان کا سب سے بڑا عالم، شیعوں کا عالم اکبر جاڑی کہتا ہے کہ 22 رجب کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس پر لکھا ہوا ہے نیک روز مرگے معاویہ.
نیک روز مرگ معاویہ، یعنی 22 رجب کی تاریخ یہ اچھی ہے، کاہے کی بنیاد پر؟ آج کے دن معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے تاریخ اچھی ہے۔ پتہ چلا یہ نحس اور عقرب کا جو معاملہ ہے یہ شیعوں کی طرف سے مسلمانوں اللہ کی وحدانیت پر اللہ کو گار ساتھ سمجھتے ہوئے آپ کے اپنے نظام کے مطابق تاریخیں رکھو۔ خدا کے واسطے یہ سارا مجمع یہ پیغام لے کر کے جائے کہ آج سے ہمیں شادی کی تاریخوں میں نحس اور سعد نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسم و رواج سے بچائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت اور سچی اقتداء کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ساری، وقت قلیل، لیکن یہ سبق کے طور پر اتنا بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ اگر اتنی بات یاد رہے گی تو خدا پاک کی قسم کوئی شخص آپ کے دل کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داغدار تو نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مردوں اور عورتوں کو، سب کو اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائی کہ تاریخ شادی کی رکھتے وقت دن دیکھا جاتا ہے نحس عقرب ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیوبندی اور بریلوی کا مسلک ہے، کہ دیوبندی لوگ نہیں مانتے ہیں اور بریلوی لوگ مانتے ہیں کہ عقرب اور نحس، لیکن جب جنتری اٹھا کر دیکھیں گے آپ اور جہاں عقرب لکھا ہوا ہے، جہاں نحس لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر چلے جائیں گے، اس کی جو ہیڈنگ ہوگی اس ہیڈنگ میں لکھا عقائد شیعی، چاہے سراج پاکٹ جنتری ہو چاہے رفیق پاکٹ جنتری ہو، جس جنتری میں نحس و عقرب لکھا ہوتا ہے وہ بریلوی حضرات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ دیوبندی حضرات کا عقیدہ نہیں ہے، اس میں ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے عقائد شیعی، یعنی شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے، اور ہم لوگ اس کو اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہم کو ایسے عقائد سے دور رہنا ہے، صحابہ کرام کی محبت دل میں بٹھلانی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے امتحان لیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔